الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلقیس حجرت تلمیذ الجلال واسیة التکمیل والکمال السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ولد الصلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ ہیں تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے بالخصوص برادر کے والد جو پچھلے دنوں انتقال فرما گئے کیا نام جی فیروز صاحب میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے جتنے بھی آپ حاضرین تشریف فرما ہیں دل میں جو خواہش امید آس لے کے اس ذکر میں بیٹھے ہیں ذکر میں اٹھنے سے پہلے اس ذکر کی برکت کے صدقے سے وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ قبول فرمائے میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں سمجھ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب قیامت کے صبح ہو شفاعت شفیع نصیب بارش کے ظہور میں تاجیل دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات اجازت ہے اے آل اجازت ہے ذکر شکر گفتگو کا مرکز و محور اس شہنشاہ کی ذات اقدس ہے جو نگہبان رسالت جو مربی رسول ہے جو صمد عرب ہے جس کے سامنے علی اور مصطفیٰ دونوں کوئی زانو ٹیک کے بیٹھتے ہیں ایمان ابو طالب نہ پڑھنے آیا ہوں نہ ایمان ابو طالب پڑھنا چاہتا ہوں ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی نسل مشکوک ہوتی ہے احسان ابو طالب ہیں ایمان ابو طالب بہت دور کی بات ہے احسان ابو طالب ہیں اتنے احسان ہیں ابو طالب کے ابھی تک اسلام پہ اتنا بڑا محسن ہے ابو طالب اسلام کا کہ اس کا آخری بیٹا ابھی بھی اسلام کا وارث ہے بسم اللہ سے مولا حسین عزت عطا فرمائے پہلی سطر عالیان ملتان کو ایک مدت ہو گئی آپ کے سامنے نوکری دیتے ہوئے آپ کے مزاج سے میں واقف ہوں اس لیے میں نے تمہید کی آپ کے سامنے تمہید کرنا اس مجمع کے عرفان اس مجمع کے علمی معیار کی توہین ہے کہ میں کچھ سکھاؤں اور کچھ سمجھاؤں نہیں سیدھی ہی میں نے تمہید کے بغیر گفتگو سے کار شروع کرتی ہے پہلی سطر کہوں گا اور ادب سے بھری ہوئی کہوں گا اتنا معتبر ہے ابو طالب جس کے مکہ چھوڑنے کے بعد اللہ محمد سے کہے اب تو بھی مکہ چھوڑ اللہ جانے خدا کی نظر میں کتنا معتبر ہے ابو طالب جس کے مکہ چھوڑتے ہوئے اللہ مصطفیٰ سے کہے اب تو بھی مکہ چھوڑ اس لیے کہ اب تیرا نگہبان زمانے میں موجود نہیں مجھے کسی خاص سمت اشارہ نہیں کرنا ہمارا ممبر کا طریقہ کار یہ ہے کہ دشمن کہیں سے حملہ کرے ہمارا ٹی وی چینل یہ ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا یہ ہے ہمارا پرنٹ میڈیا یہ ہے
اور اس ممبر کی اتنی وسعت ہے کہ دشمن کو جہاں بھی وہ بیٹھا ہو جواب اس ممبر کی وسعت سے پہنچ جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں سے لوگ نام لے رہے ہیں، میں اس ممبر پہ نام لینا بھی توہین سمجھوں گا کیونکہ یہ پاک ممبر ہے اور یہاں ناپاک نام نہیں لیے جاتے۔ لیکن میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا تھا کہ ابو طالب سے محبت کرنے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو طالب پہ بات کرنے کے لیے، حضرت ابو طالب کی عزت بیان کرنے کے لیے، حضرت ابو طالب پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور میں نے تو پاکستان کے ہر ممبر سے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی دشمن کی سازش کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بادشاہ حسین نے جب نوکری اس محکمے میں دی ہے تو ہمیں یہ امر کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں، ہم تو کبھی پچھلے مورچوں پہ گئے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے بات کیا، ہمیں یہ بھی اچھا لگا ہے، ہم ہر بات سے آپ ہی کی رد نکالنے کے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ نے اپنا پروگرام پہ بیٹھ کے، آپ نے اپنے سیمینار پہ بیٹھ کے یہ بات کر لی ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ ملک قوم کو شیعہ بدر کے جتنے بھی رہنے والے ان کو پریشانی ہوگا، ایک لمحے کے لیے میری قوم کا ایک شیعہ بچہ بھی پریشانی ہوگا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہوئی ہے تو میں کیا کرنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے پریشانی ہوگا۔ اگر حضرت ابو طالب میں بات ہوگی تو بہت اچھا ہوا ہے، پھر حضرت ابو طالب میں بات نہیں ہوگی، اب ہر کسی کے باپ میں بات ہوگی، اب ہر کسی کے باپ کا ایمان چیک کیا جائے گا، اب ہر کسی کے باپ کا ایمان کتابوں سے دیکھا جائے گا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کس کا باپ کیا کاروبار کرتا تھا، کس کا باپ کیا تجارت کرتا تھا۔ میں ممبر حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مدرسے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جب چاہو بلاؤ، ہم علی کے باپ کا ایمان دکھا دیں گے، تم کسی کا باپ بھی نہیں دکھا۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ جن کی بلدیت کے خانوں میں 18 نام لکھے ہیں، تم ہم سے بحث ہو، اچھی بات ہے، پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی، پھر شروع سے دیکھیں گے کون کیا کرتا تھا، پھر ہر کسی کا ایمان چیک ہوگا۔ تمہاری تو بھی کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں پڑی، تمہیں تو بھی سلیبس کی کتابوں میں یہ لکھا تھا جب ایک بندہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ابھی تو صاحب کتابوں کی سیاہی پھیکی نہیں ہوئی، ابھی تو تم نے سلیبس کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ قتل کرنے کے ارادے سے جب دروازے میں پہنچا اور بہن قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، دل موم ہو گیا۔ نبی 7 سال قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا۔ ہمیں گفتگو کے طریقے بھی آتے ہیں، ہمیں عزت آل رسول کے پہرے دینے بھی آتے ہیں۔
ہم وہ زبان دھردی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ میں پھونکی. یہ سوشل میڈیا پہ آ کے چھوٹے چھوٹے کلپ دینا، بند کمرے میں کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا اور ہوتا ہے. جی مناظرے کا چیلنج، مناظرے کا چیلنج، مناظرے کا چیلنج. پتہ جو ہے بھگوڑوں کو کہ مناظرے حکومت نے بند کی ہے. اجازت لے لو، چلے آتے ہیں. ہم نہیں اجازت لینی، ہمیں دعوت دو، ہم تمہارے گھر آئے ہیں. کتابیں بھی تمہاری الماریوں سے نکالیں، ثابت کریں. تم علی کے باپ کے ایمان پہ بات کرو گے، ہم احسان اتنے گنوا دیں گے. صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے مولوی، اور یہ پھر ہمیشہ کر کے سوال ہی دفن ہو. ایمان پہ بہت بعد میں بحث کرنا، پہلے بتاؤ عیسیٰ سے لے کے نبی تک اسرار نبوت لے کے آنے والا کون تھا؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، تم مسلمانوں میں ابو طالب کو ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کرو. حضرت ابو طالب کو حجتوں میں تلاش کرو. کتابیں تمہاری ہوں گی. پھر مولوی اگر حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کرے گا، پھر آج کے بعد کوئی مولوی نماز پڑھنے جوگا نہیں رہے گا. نماز میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرا درود بھیج محمد پہ، محمد کی آل پہ، جیسے تو نے بھیجا تھا ابراہیم پہ، ابراہیم کی آل پہ. اس کا مطلب تو نے مصلی پہ اللہ کے روبرو اقرار کیا ہے کہ محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود ہے، ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے. اس کا مطلب تو نے مصلی پہ یہ اقرار کر لیا تھا کہ ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے. پھر تیری 7 کتابیں تیری آنکھوں میں خیال رکھیں گے. جب حضرت ابو طالب نبی کے نکاح کے موقع پہ کہا تھا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اور ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے ان اہل سنت علماء کو جو اس موقف پہ شیعوں کے ساتھ کھڑے. ایک آدھ دانہ تو ہر جگہ پہ گندا ہوتا ہے. ہاں سارا اہل سنت عقیدہ خراب نہیں ہے. جید اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کی عظمت پہ کتابیں لکھی، تقاریر کی ہیں، اب بھی وہ کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 2 4 6 اہل سنت کے جید علماء کی بات آ رہی ہے. لیکن یہ جنہوں نے بات کی ہے یہ سستی شہرت کے شوقین، اور ان کا شیوا ہوتا ہے ہمیشہ بڑے کو بھونک کے مشہور ہونا. کتا ساری رات چاند کو دیکھ کے بھونکتا ہے. لہذا میں نے تو پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا کہ حکومت وقت ایسے لوگوں کو پٹے ڈالے. اگر انہیں بہت شوق ہے تو پھر انہیں ذرا کھلے میدان میں لے کے آئے. ہم بھی تو دیکھیں کہ قرار کے ماننے والے کون ہیں اور فرار کے ماننے والے. جب ان کے بڑے بڑے نہیں ٹکے تو ان کی حیثیت اور ان کی اوقات کیا ہے. لیکن میں نے پاکستان کے ہر ممبر میں شیعہ قوم کی نوجوان نسل کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے کہا ہے کہ ہم یہ زبان ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اگر قانونی تقاضے ہمارے لیے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، ورنہ پھر ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی ممبر سے کھل کے تاریخ پڑھیں. پھر ہم ایسی تاریخ پڑھیں گے کہ نیند نہیں آئے گی ان مولویوں کو. ایسے حقائق کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن کا سامنا کیا ہی نہیں جا سکتا. حضرت ابو طالب کے عزت میں بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکو. پہلے گھر کی 4 دیواری چیک کرو، کہیں سے کوئی دیوار گری تو نہیں ہوئی. میں
جملہ کہنے لگا ہوں ملتان پر پوری جرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، زندگی میں سیدہ سے مانگی جرت ہے، شہزادی زندگی اتنی دینا جتنی جرت کے ساتھ گزار سکے۔ جس دن آنکھ میں ہلکی سی شرمندگی اور گردن جھکنی شروع ہو جائے، بیوی کو سانس آختی کرنا اور ہمیں اپنے دربار میں واپس بلا دینا، وہ زندگی چاہیے نہیں جو میرے دشمن کے سامنے سر جھکا کے گزاری جائے۔ ابو طالب کے ایمان پہ بات کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں اچھی ہونے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کی خیانت کی دلیل ہے۔ انگنت واقعات کتابوں میں حضرت ابو طالب کی عزت کی ایسے ایسے لکھے، قرآن کی کون سی آیت سے میں تمہیں ابو طالب کے احسان دکھاؤں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، خدا کہتا میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ جس کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہو، جس کے صحن کو اللہ اپنا صحن کہہ رہا ہو۔ مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت جو ہوئی تھی جسے دعوت ذوالشیرہ کہتے ہو، یہ کہاں ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر۔ حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملتان کے معیار کے اوپر ہی تیروں، مجھے کہیں بھی بات کوئی ایسی نہ کہنی پڑے جو ملتان کے مزاج کے ناگوار گزر جائے۔ ہم یہاں بھی آئے ہیں کہ بانی مجلس نے کسی کی منت نہیں کی، یا دروازہ کھول دو ہمارے خطیب ہیں ہم نے بٹھانا ہے۔ ہمیشہ دوسرا کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر کوئی نہ ہو۔ ہمیشہ دوسرے کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت مکہ میں ہوئی۔ مکہ میں اللہ کا اپنا گھر تھا، گھر بھی چھوٹا نہیں تھا، 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا ہوا تھا، پھر بھی کہہ دیا کہ نہیں اسلام کی اب دعوت ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میرے مالکی آج 1400 سال کے بعد 2020 میں چل رہے حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے مالک تجھے نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تجھے کیا ضرورت ابو طالب کے احسان دینے کی؟ اسلام کی پہلی دعوت ہے تیرے گھر میں ہونی چاہیے، بات لا الہ کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، بات محمد اور رسول اللہ تھی، کعبہ کے شہر میں ہونی چاہیے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی خطبہ دیتے سارے کے سارے 40 کافروں کے کعبے کے گرد بٹھا دیتے، بات اللہ کی اللہ کے گھر میں ہوتی۔ آج توحید میں ناز کرتے ہم بھی بات کرتے کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی، بات اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات رسول کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا یہ اللہ کی بات ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی، کہتے ہیں اس وقت کعبہ میں دعوت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کعبہ میں بت رہتے تھے، کعبہ میں بت رہتے تھے، کعبہ میں بت رہتے، ڈوب کے مر جا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے۔ رحمان کے گھر بت عمران کے گھر بت میں۔ جب اللہ کا اپنا گھر بت قضا تھا، ابو طالب کا گھر تو اس وقت بھی بتوں سے۔ سب سے بہترین ہسٹری جو اسلام کی لکھی ہے وہ مرتب جو کی ہے وہ رومن امپائرز نے کی تھی۔ میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھاؤں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سمجھاؤں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ مرتب کرنا بھول گئے تھے۔ یہ لشکر بنا رہے تھے، یہ جگیروں پہ قبضے کر رہے تھے، یہ سر کاٹ رہے تھے، یہ کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے۔ ہاں یہ اپنے مشاغل میں مشغول تھے، ان کے کتب خانے جل گئے، دریائے دجلہ کی پانی کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی تاریخوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی۔ آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے ڈیٹس، جہاں پہ پہلا پریس لگا تھا جنہوں نے اسلام کی ہسٹری کو ریسائیکل کیا، اسلام کی تاریخ کو دوبارہ شائع کیا۔
عیسائیوں نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کے بڑوں نے کہا یہ اس وقت دنیا فتح کرنے میں مصروف ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بھول گئے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہم سے یہ تاریخ مانگیں گے، پھر ہم سونے کے عوض بیچ کے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سب جتنی بھی آج ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ساری ہم رومن امپائر سے لے رہے ہیں۔ ان کی آج بھی کتابیں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فال آف دا رومن امپائر یہ پڑھی ہوئی، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اصل اسلام کی ہسٹری کا پتہ چلے۔ انہوں نے اسلام کی پہلی دعوت بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، رومن امپائر نے بڑی اچھی لکھی ہے۔ مجھے مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے زیادہ وہ ہسٹری پسند ہے جو اس نے بغیر تعصب کے لکھی تھی۔ اسے کوئی عیسائی کو کیا تھا؟ اسے کوئی بادشاہ بچانے کا لالچ تھا؟ اسے کیا تھا؟ مسلمانوں نے تاریخ لکھوائی درباروں میں بٹھا کے اپنے مورخوں کو، ہاں یوں اشرفیاں تول کے دی گئیں۔ رسول اور خاندان رسول کے جتنے نام مٹا سکتے ہو مٹاؤ، ہمارے بڑوں کے نام لکھو، یہ نام مٹا دو۔ میں بچوں کو یہ باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں، کوئی تو ہو جو ممبر سے یہ باتیں بتائے۔ وہ ہسٹری روک دی گئی، نئی ہسٹری شائع کی گئی، اس میں مرضی کے نام لکھے گئے۔ جلدی وہ ہسٹری بنا رہے تھے کہ جلدی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ دیکھیں تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی۔ تاریخ کی اعتبار یہی ہے جس طرح آج اخبار ہے، ہم تک خبر پہنچاتی، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پڑھنے والے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ خبر ہم تک پہنچ گئی۔ بالکل ایسا ہی ہسٹری نے کیا۔ دوسرے جو پوری دنیا میں مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے انہیں کیا پتا تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ان تک خبر پہنچانی تھی۔ جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، غلط راوی، ایسی غلطی تاریخ میں، بلکہ میں تو یوں لفظ کہتا ہوں مسلمانوں نے ایسی بونگی ماری ہے کہ آج عقل حیران ہے کہ 5,500 حدیث ابو ہریرہ سے لے لی، اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ اس نے کلمہ جنگ خیبر کے بعد پڑھا ہے۔ اور جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں نا، جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب حضرت رسالت مآب نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک روایت ہے جس کو لے کے یہ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ وہ روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، میرے سامنے بیٹھ کے ایج کا کیلکولیشن کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جس صحابی سے تم روایت لے رہے وہ دنیا میں آئے ہی نہیں۔ اچھا دوسری مسلمانوں تم سے پوچھنے والا بندہ بات ہی کوئی نہیں کہ جو کان میں نبی نے کہی تھی وہ تم نے سن لی، جو غدیر میں مجمع میں کہی تھی وہ تم نے کہی۔ کان والی بات سب کو یاد ہے، غدیر والی بول۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے پھر اپنی تاریخ لکھی ساری غلط تھی۔ اب جب آج کے دور کے عیسائی نے پڑھی ہے اسلام تو اس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، اس نے پہلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی۔ جو ہی اس نے ہسٹری پڑھی اسے اسلام سے نفرت ہو گئی۔ اس نے کہا یہ ہے اسلام، گردنیں کاٹنا، لہو بہانا، ملک فتح کرنے کے لیے غریبوں کی جگیروں پہ قبضہ کرنا، میں نہیں مسلمان ہوں گا۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نہیں پھیلا، کہ اسلام قرآن سامنے نہیں گیا، اہل بیت کا کردار سامنے نہیں کیا۔ میں جملہ بدلتا ہوں، لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھا، جبکہ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں۔ یہی وجہ تھی جب یہ ہسٹری سامنے آئی عیسائیوں کو نفرت ہو گئی، یہودیوں کو نفرت ہو گئی، اس نے کہا جی ہم تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بڑا خطرناک دین ہے۔ مسلمان دہشت گرد بن گیا، جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ اور جتنا فرنگی نے جتنا انگریز نے اقبال پڑھا ہے نا،
اسے اتنے ہمارے مفسرین کے نام نہیں آتے، انہیں اقبال یاد ہے، وہ کہتے ہاں باقی تم سب چھوڑو، لیکن تمہیں ایک سکولر تھا جس کا نام اقبال تھا۔ اقبال سے پوچھا تھا کسی مولوی نے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا میرے اندر داڑھی ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اقبال نے، اس نے کہا تھا داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اگر میں بھی داڑھی رکھ کے سر پہ پگڑی باندھ کے بیٹھ جاؤں گا یہ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے روش تبدیل کر لی، اس نے طریقہ تبدیل کر دیا، ورنہ مسلمانوں کی تاریخ تو لہو سے بھری پڑی ہے۔ ایسی ایسی تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں واللہ با حسین آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے مجمع سے نکل جائیں کہ اتنا گندا کردار تھا مسلمان کے بادشاہوں کا، ایسا غلیظ کردار تھا مسلمان بادشاہوں کا۔ تو جہاں تاریخ بھری گند سے پڑی ہے تم اس میں سے ابو طالب کا ایمان دیکھ رہے ہو، جو تم نے اپنے تنخواہ دار بندوں سے لکھوائی ہے اس میں سے ڈھونڈ رہے۔ ابو طالب ڈھونڈ رہے تو قرآن سے ڈھونڈ۔ کئی سال ہو گئے مجھے ممبر پہ اپیل کرتے ہو، آج میں پھر کہہ رہا ہوں سب کچھ چھوڑ، مجھے بتائیے جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے یہ کس کے لیے آئی ہے؟ اس سے مراد عمران تو علی کا باپ ہے، تو جس کی آل کے لیے اللہ پوری سورت بھیج رہا ہو۔ میں بڑی سادہ سی دلیل لیتا ہوں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جو برتن پاک نہ ہو۔ اسے پوچھو کہ تو کسی اور برتن میں دودھ کیوں رکھتی ہے؟ اسے کہا نا دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتا ہے۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے نبی کس کوٹ میں اتارا۔ ایسے دلائل ہیں کہ تمہارے دانتوں کو پسینہ آ جائے ابو طالب کے فضائل اور ابو طالب کے احسانات پہ۔ دو زانو تھے ابو طالب کے، ایک پہ مصطفیٰ بیٹھتا تھا، ایک پہ مرتضیٰ۔ اور یہ بھی میں حقیقت آج ملتان میں کھول کے جاؤں، ایک چوری ہوا ایک چیز چوری ہوئی ہے سیدوں کے گھر سے، میں برآمدگی یاد کروا دیتا ہوں۔ میں برآمدگی کرواؤں گا تو آپ فوراً تائید کریں گے واقعتاً یہ چیز چوری ہوئی تھی۔ پورے ملک میں آپ نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھ کے ذاکرین کو سنتے ہیں، پہلی میں برآمدگی پڑھنے لگا ہوں۔ بہت مدت پہلے سیدوں کے گھر سے ایک چیز چوری ہوئی تھی، وہ کسی اور کے سر پہ سجا دی گئی تھی، میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں ابھی نہیں پڑھوں گا، ابھی تو میں آپ کو سسپینس میں رکھوں گا۔ جا کر کہتے ہوتے نا ٹیپ کا بند بعد میں جو آخری شیپ ہوتا ہے، تو میں بھی وہ بعد میں رکھوں گا۔ برآمدگی میں کروا دیتا ہوں جی۔ جب رسالت مآب کیونکہ نور تھے اور مولا امیر المومنین رسالت مآب ایک، یہ نور مختلف اسلاب میں رہا، مختلف سلبوں میں رہا۔ جس نبی کی گود میں ہوتا تھا اس کی پیشانی میں نہیں ہوتا تھا، جس کی پیشانی میں ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم کے صلب میں جب نور پہنچا تو اب حضرت ابراہیم کی پیشانی میں ہے، جو ہی حضرت اسماعیل دنیا میں آئے اب یہ پیشانی سے نکل کے اسماعیل کی پیشانی میں آ گیا۔ اب ابراہیم کی گود میں ہے، پیشانی میں نہیں۔ ہر نبی کی یا پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا، یا پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا۔ مکے کا شہر تھا، دروازہ کھلا ہے ابو طالب کا، ابو طالب گھر سے باہر نکلے ہیں، سامنے سے آئے کہ بندے دیکھے گا السلام علیکم یا ذو النورین، اے دو نوروں والے تجھ میں میرا سلام۔ وہ دو نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا، پیشانی میں علی کا نور۔ یہ ذو النورین علی کے باپ کا لقب۔ بسم اللہ۔
लक़द तज़ुन्नु रैब। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह नहीं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इस पे मुसल्ले पे मुसलमान दरूद पढ़ते हैं। कौन सा मैं क्या खोलूं? हज़रत अबू तालिब का इल्म खोलूं, हज़रत अबू तालिब का इरफान खोलूं, हज़रत अबू तालिब की शुजाअत पे बात करूं? हज़रत अबू तालिब का इल्म ढूंढना हो तो सिर्फ दीवाने अबू तालिब पढ़ के देखें। ये जो आज तक हम तक ये शायरी में आले मोहम्मद की सिर्फ पहुंची है, ये सबसे पहले हज़रत अबू तालिब ने शुरू की थी। मैंने इमाम से पूछा था कि आप हाशमियों में से जो भी इमाम मिंबर पे आता है वो इतना फसीह और बलीग खुतबा कैसे देता है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि हम अपने बचपन में बच्चों को दीवाने अबू तालिब पढ़ा देते हैं। मैं जुमला बताने लगा और मुल्तान में मुझे एक बंदा चाहिए जो जुमले की कदर करे। दीवाने अबू तालिब के बेटे को नहजुल बलागा कहते हैं। मौला हुसैन इज्जत अल्लाह। मैं इससे ज्यादा दीवाने अबू तालिब में बात नहीं करूंगा, मैंने कोई शेर नहीं पढ़ा। दीवाने अबू तालिब के बेटे का नाम नहजुल बलागा है। ये मैं जुमला बदलूं, नहजुल बलागा के बाप को दीवाने अबू तालिब का। ये असल था दीवाने अबू तालिब का कि अली की जुबान से नहजुल बलागा निकला। जिसका बाप इतना फसीह हो बलीग हो, जिसकी बलागत और फसाहत के किस्से अर्श पे सुने जाते। ये जो मौला अली की कलाई में जोर था, ये जो अली की तलवार में ताकत थी, मैं वो ताकत भी बता देता हूँ। किताबों में लिखा है कि रिसाल से मां बचपन है और घर वापस नहीं आए। गुलाम ने आकर हज़रत अबू तालिब को इतला दी कि मुस्तफ़ा घर नहीं आए, अब्दुल्ला का बेटा घर नहीं आया। हज़रत अबू तालिब उठे, घर में गए। किताब मोतबर किताबों ये रवायत लिखी। हज़रत अबू तालिब ने अपने घर का संदूक खोला, 17 नए खंजर निकाले, नए खंजर बिल्कुल नए निकाल के अपने 17 गुलामों को बुलाया। उन्होंने कहा खंजर अपनी अबाओं के नीचे छुपाओ। उन्होंने खंजर अपनी अपनी अबाओं के नीचे छुपाया। हज़रत अबू तालिब के चेहरे के तेवर आज बदले हुए थे। खुद अपनी तलवार हाशिम वाली निकाली। न्याम ने, वरना अरब के लोग अबा के अंदर तलवार को रखते थे, मैदान जंग में जाके अबा को उठाते। उस दिन हज़रत अबू तालिब ने अबा के अंदर नहीं रखी, किताब कहती बाहर लटकाई। अब आज कोई बंदा असलहा अपने अंदर कपड़ों में छुपा के जा रहा है, लेकिन अगर वो हाथ में पकड़ के जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि किस पे हमला करने जा रहा है। अब हजरत अबू तालिब ये जो बाहर रखी है ना, ये इस बात की अलामत है कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। हजरत अबू तालिब चले। जो किताब के जुमले हैं ना कि आज मक्के में यूं गलियों में जलजले की कैफियत, आवाज जमीन पे खत कर रही थी। वहां पे आए जहां खाना काबा के करीब 17 सरदार बैठे हुए थे, जो पूरे मक्के के सरदार थे। हजरत अबू तालिब ने एक एक सरदार के पीछे एक एक गुलाम को खड़ा कर दिया। एक एक तकिए में बैठा हुआ सरदार और पीछे एक एक गुलाम। खुद हजरत अबू तालिब बिजली की सी तेजी से करीब से गुजर गए। सरदारों ने जल्दी से तकियों की टेक छोड़ी। क्या हुआ है आज? तलवार भी बाहर, आंखों में सुर्खी, जुल्फे हवा में। तेवर क्या है अबू तालिब के? क्या होने जा रहा है? हजरत अबू तालिब पहाड़ी के पीछे गए। रिसाल से वहां बैठे हुए अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। उठाया रसूल को, कांधे पे बिठाया। अब जो वापस आए, अब चेहरे पे इत्मीनान, अब आंखों की कशिश ही और, अब चेहरे की रौनक ही और। वो सरदारों ने जाते हुए हजरत अबू तालिब से तो नहीं पूछा, जब वापस गुजरे उन्होंने कहा रुकिए अबू तालिब। जाते हुए अंदाज और, आते हुए और। ये है बहादुरी अबू तालिब की। जब पता चल गया था कि नबी मिल गए हैं तो हजरत अबू तालिब को राज खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हजरत अबू तालिब ने फिर भी खोला। हजरत अबू तालिब ने अपने गुलामों से कहा अबाएं हटाओ,
انہیں باہر فرمایا اپنے خنجر دکھاؤ انہیں. انہوں نے 17 چمکتے ہوئے خنجر دکھائے. مکے کے سردار نے کہا ابو طالب یہ تو کیا کرنے والا تھا؟ فرمایا اگر مجھے پہاڑ کے پیچھے سے محمد نہ ملتا تو میں غلاموں کو کہہ کے گیا تھا میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، ان کی گردنیں کاٹ دینا. میرے پہاڑ سے نکلنے کا انتظار نہ کرنا، میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہوں. یہ پورے مکے کے ساتھ 17 سردار تھے، پورے مکے کے ساتھ حضرت ابو طالب کا پورا روپ تھا. حضرت ابو طالب کا میں بتا کے جا رہا ہوں جب تک اسے امان ہے تب تک تمہیں امان ہے. ایک دن بھی میرے مصطفیٰ کو کچھ ہوا میں یہ حضرت ابو طالب کے جملے ہیں، میں ایک لفظ بھی نہیں بدلا، میں مکے کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں. خطرے کے بستر پہ اپنا بیٹا اٹھا کے رسول کو سنا، میرا قتل ہو جائے، اس کی امانت میں خیانت نہ ہو. چچا بیٹا بھتیجے پہ قربان نہیں کرتا، عقیدے پہ قربان کرتا. یوں چلتے ہوئے ایک دن رسالت مآب آئے ہیں. رسالت مآب کے پیشانی پہ ایک زخم تھا، صرف ایک زخم دیکھا ہے ابو طالب نے. وہاں گئے جہاں پہ امیر المومنین لیٹے تھے، علی کو بازو سے پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کیا. حضرت ابو طالب کو یہ جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے. حضرت ابو طالب نے مولا علی کی طرف دیکھ کے یوں رسالت مآب کی طرف دیکھا، اگر اس نے زخمی ہونا تھا تیرے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے بعد جہاں یہ جائے گا پیچھے تو ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جب رسول مکے کی گلی میں تبلیغ کے لیے گئے تو آگے آگے محمد اور رسول اللہ، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ. کافر چاہتے تھے علی پہ حملہ کریں تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. یہ کافروں کی شروع سے عادت ہے، وہ کہتے علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد پہ حملہ کر سکے. مصطفیٰ کے ساتھ علی کو برداشت نہیں کرتے. فرمایا ساتھ چلنا، بالکل پیچھے پیچھے چلنا، خبردار میرے محمد کے جسم پہ ایک زخم بھی نہ. یہ ہے علی کا باپ. کیا کیا شجاعت سنائیں تمہیں علی کے باپ کی، کیا کیا علم سنائیں تمہیں علی کے باپ، جو اسلام آنے سے پہلے اسلام کے لیے زمین زرخیز کر رہا تھا. ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. بس وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کسی مجلس پہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے مکمل، بس ٹھیک ہے، بادشاہ کا ایمان پڑھیں گے، بادشاہ کا احسان پڑھیں گے، بادشاہ کی عظمت پڑھیں گے. جنگلوں میں گئیں تو ابو طالب کی بیٹیاں، قتل ہوئے تو ابو طالب کے بیٹے، چادر مانگتی رہی تو ابو طالب کی بیٹی. اس ابو طالب کا ایمان ڈھونڈ گئے جس کی پوتی یزید کے دربار میں خطبہ دیتے ہیں. یہ جملے کہہ رہی تھی کہ میں اس خاندان سے ہوں جس پہ اللہ فخر کرتا ہے. یہ کمرہ جب ہو گئی، یہ مہینہ اپنی اوائل میں، اپنی ابتدا میں بڑی خوشیوں کی راتیں لایا، لیکن جب اس کی 15 آئے گی پھر اس میں علی کی اس بیٹی کا دکھ ہے. اگر مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ تو 1 گھنٹہ نہ پڑھ، 30 سیکنڈ میں ہمیں فاتح شام سنا،
تو پھر عزت سننے والے چہرے ممبر پہ سامنے بیٹھے ہوئے، میں 30 سیکنڈ میں تمہیں عالیہ سناؤں۔ مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی تو جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسر بنی رہی، شام غریبہ کی رات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربل سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام، پھر شام کے بازار 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 9 بار شرابی کے دربار میں پیشی، پورا 1 سال بغیر چھت والا زندان، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے، مدینے سے قید ہو کے پھر شام، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آکے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی۔ اجرکم میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ میرے اللہ اب میں تھک گئی۔ بات سن، میرا مولا تمہیں شام لے جائے، بی بی کے شہر میں آسانی ہو، جو سیدہ کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، شہزادیوں ان کی حفاظت کرے۔ آج بھی شام جاؤ، شام کے ہر موڑ پہ علی کی بیٹیوں کا استقبال شام والوں نے پتھروں سے کیا تھا نا۔ میرا مولا تمہیں شام لے جائے، ایئرپورٹ پہ اترو، بس سٹاپ پہ جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ٹیکسیوں والے گاڑیوں والے ایک ہی آواز دے رہے، سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ ہے کوئی علی کی بیٹی کے سلام کے لیے جانے والا؟ اگلی صدر میں تمہارے ڈر سے روک دی تھی، جس شہر میں باغی کی بہن کہا جا رہا تھا، آج وہاں سیدہ بی بی کے شہر کا نام زینبیہ ہے، اپنی نگری میں ہے۔ 28 رجب کو عبداللہ سے پوچھا تھا، عبداللہ ساری زندگی میں نے دلچسپی نہیں لی، مجھے بتا تو صحیح تیری کس کس ملک میں جاگیر ہے؟ عبداللہ کی آواز آئی، علی کی بیٹی میری یمن میں جاگیر، میری عراق میں جاگیر، میری مصر میں جاگیر۔ بی بی سننا چاہتی تھی کچھ اور، عبداللہ کی آواز آئی میری شام میں جاگیر، روکتی شام والی جاگیر مجھے دے دے، ہو سکتا ہے مجھے شام میں اپنا گھر بنانا پڑے۔ آج بھی تم شام جاؤ، جب بی بی کے شہر میں داخل ہو نا، چھوٹا سا شہر ہے بی بی کا، جو ہی آپ ایئرپورٹ سے جب بی بی کے حرم کی طرف جائیں گے، جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے تو باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پہ جو عربی عبارت لکھی اس کا ترجمہ پڑھوں تمہاری ہر آنکھ سے آنسو نکلے۔ اس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اے حسین کے زوارو، اے علی کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ آؤ میرے باپے کے شیعو، تمہیں علی کی بیٹی خوش آمدید کہتی ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مسلمانوں نے بھی علی کی بیٹی کا ایسے استقبال کیا جیسے بی بی آج اپنے زواروں کا استقبال؟ چند سال سے شام کے حالات کی وجہ سے چہلم کا رش کربلا چلا گیا، ورنہ چہلم کا مرکزی جمع ہوتا تھا بی بی کے پاس، کیونکہ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے۔
پچھلے دنوں ایک 16 بہنوں کے بھائیوں کے پرسے دیے جاتے ہیں. آج بھی شام میں بھائیوں کا پرسہ لے رہی ہے. پچھلے دنوں شام میں ایک مجاہد بڑا خوبصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی اس کی عمر تھی، 20 نہیں تو 21 سال ہوگی. وہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہوا. جب اس کو گولیاں لگ گئی نا، اس کی میت اٹھانے کے لیے اس کی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا نکلا. اس کاغذ کے ٹکڑے نے پوری دنیا میں ہلچل برپا کر دی. چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں اس کے سینے کے لہو کے چھینٹے تھے. جب انہوں نے کاغذ نکالا تو اس میں جو جملہ لکھا تھا، گھروں تک نہیں کفن تک ماتم کرو گے، اس میں لکھا تھا مولا غازی مجھے معاف کرنا، میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکتا. مولا غازی مجھے معاف کر دے، میری بڑی خواہش تھی. میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں بازار نہیں پڑھوں گا، بازار پڑھوں یا میں مر جاؤں یا مجمع میں سے کوئی مر جائے. مقصد آنسو ہے نا. جو آئے ہو تمہیں تڑپانا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے. رش ہوتا تھا بی بی کے پاس. بھائی جان جب بی بی کے پاس رش ہوتا تھا نا مزمل بھائی جان، تو شہزادی کے جو اربعین کی رات ہے نا، جو مرکزی چہلم کی رات ہے، اس میں پوری دنیا کے ماتمی جو ہے نا، وہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ اکٹھے ہوتے تھے. یہ چہلم کی رات کا پہلا پرسہ تھا، جو پہلا پرسہ عرب دیتے تھے. عرب نوجوان یمن کے، مصر کے، عراق کے، کویت کے، یہ سارے مختلف ماتمی دستے جو ہیں، وہ چہلم کی مرکزی رات پہلا خون کا سلام یہ عربی دیتے تھے. ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے جتنے ماتمی وہاں تھے نا جی، وہ چہلم کی رات بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آتے. وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے نوجوان پرسہ دیتے. جب وہ نوجوان آتے تھے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کفن پہنے ہوتے، خوبصورت نوجوان، یوں لمبی لمبی لائنیں، کوئی پتہ نہیں کون کس ملک کا. ان کی ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں. اب انہوں نے بی بی کو کمازنی کے ساتھ سر کے لہو کا سلام کرنا ہوتا. یہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے. دنیا کے ماتمی چاروں طرف کھڑے ہو کے ان کا ماتم دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے. چہلم کی رات ہوتی ہے، یہ بی بی کے حرم کے یوں گنبد کو دیکھ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، کچھ نہیں پڑھتے پہلے، صرف کھڑے ہو کے روتے رہتے. تھوڑی دیر بعد ان کے نوجوان جو نوحہ پڑھتے ہیں، میں آخری سطر پڑھوں گا، اس کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے گا نہ تم سے سنا جائے گا. ان کے نوجوان نوحہ پڑھتے ہیں. نوحہ پڑھتے پڑھتے ان کے درمیان میں ایک بزرگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں منہ آسمان کی طرف کر کے ایک شعر پڑھتا ہے. جو ہی وہ شعر پڑھتا، وہ نوجوان سر پہ تلواریں مارنی شروع کر دیتے. یوں بی بی کے حرم کے باہر ایسے خون جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے بی بی کے حرم کے مینار ہل رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے شام میں زلزلہ آ گیا ہے. جو جہاں کھڑا ہوتا تھا وہیں دیوار پہ ٹکرے مارنی شروع کر دیتا تھا. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا تھا، مجھے بتا تو صحیح اس نے شعر میں پڑھا کیا ہے؟ اسے کہا آج بھی وہی شعر پڑھ کے بی بی کو پرسہ دیا جاتا ہے. جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی تھی، جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تھا، تو شام والوں نے یہ شعر پڑھ کے بی بی کا استقبال کیا تھا. آج اس شعر کو یاد کر کے بی بی کو پرسہ دیا جاتا ہے. میں نے کہا مجھے شعر کا ترجمہ سنا، کوئی سیّر بیٹھا مجھے معاف کر دینا. اس کا جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا، 3000 کتا ہاتھوں میں شراب کا جام لے کے علی کی بیٹی کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا، یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا.